صلیبیوں کو معاہدہ شکنی کی سزا دینے کے بعد سلطان نے ایک مرتبہ پھر وارنا پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، لیکن سلطان اب اسی پر اتفاق کرنے کے موڈ میں نہ تھا، بلکہ اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور چند ہی دنوں میں سربیا اور بوسنیا پر بھی اپنا تسلط قائم کر لیا اور اپنی سلطنت کو توسیع سے نواز دیا۔ بوسنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد سلطان نے چند دن تک بوسنیا میں آرام کیا۔ عیسائیوں کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے کئی خاندان عیسائیوں سے نالاں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سربیا اور بوسنیا کے بہت سے عیسائی خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بوسنیا میں موجود سلطانی لشکر نے صلیبی لشکر کی مانند کسی بھی قسم کی منفی سرگرمیوں کا مظاہرہ نہ کیا اور کسی بھی سپاہی نے رعایا کے گھروں میں داخل ہو کر لوٹ مار کرنے کی کوشش نہ کی۔ بوسنیا کی فتح کا آج دوسرا دن تھا۔ قاسم بھی بوسنیا میں ہی مقیم تھا۔ پہلے دن قاسم اس لشکر کا حصہ تھا جس نے شاہی محل پر حملہ کیا تھا اور یہاں پر بعض نوجوانوں نے مزاحمت کی تھی، لیکن وہ سب کے سب تہس نہس کر دیے گئے۔ آج جب قاسم شاہی محل میں وارد ہوا تو اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب بوسنیا کے محل کی شاہی خواتین تلواروں اور نیزوں سے مسلح ینیچیری کی سپاہ کے ساتھ برسر پیکار تھیں، ایک بوسنیائی شہزادی خواتین کی اس مزاحمت کی قیادت کر رہی تھی۔ قاسم نے اپنی سپاہ کو مقابلہ کرنے سے روکا اور بوسنیائی شہزادی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم شہزادی، سلطان نے آپ کے پورے ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے، لہٰذا آپ کی مزاحمت کا کوئی جواز نہیں۔ آپ بھی تلواریں اور نیزیں پھینک کر ہماری اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن شہزادی نے گرجدار آواز میں کہا، ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر موت کو ترجیح دیں گے، لیکن ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ مسلمان سپاہ درندگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ قاسم نے شہزادی کو یقین دلاتے ہوئے کہا، محترم شہزادی، آپ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔ پورے شہر میں کسی مسلمان سپاہی نے کسی بھی گھر کی عزت پامال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم صرف مزاحمت کرنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور نہتے شہریوں کو پریشان نہیں کرتے۔ بوسنیائی شہزادی قاسم کی گفتگو سے کسی قدر متاثر ہوتی دکھائی دی اور اس نے قاسم کی باتوں کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے رعبدار آواز میں کہا، اگر تمہاری کہی گئی باتوں میں صداقت ہے تو پھر ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم محل کو خیر باد کہہ کر بذات خود شہر میں پناہ لے لیں گے۔ تم لوگ ہمارا راستہ چھوڑ دو۔ لہٰذا قاسم نے اپنے سپاہیوں کو ایک جانب ہٹ جانے کا حکم دیا اور بوسنیائی شہزادی برہنہ تلوار سمیت دیگر شاہی خواتین کی ہمراہی میں پورے وقار کے ساتھ محل سے نکل گئیں۔ قاسم نے 40-50 خواتین پر مشتمل اس قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے دور ہو گیا۔ آج بھی قاسم ینیچیری کے فوجی دستوں کی معیت میں شہر کا گشت کرتے ہوئے بوسنیا کی شہزادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خدا جانے اس نے شاہی محل سے نکل کر شہر کے کس گھر میں پناہ لی ہے کہ اس دوران 3-4 سپاہیوں کے ہمراہ شاہی محل کی قریبی گلیوں سے اس کا گزر ہوا۔ شہر بوسنیا کے لوگ ابھی فاتح لشکر کے خوف کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے تھے اور محض کسی صورت کے پیش نظر ہی خال خال لوگ گھروں سے نکلنے کی ہمت کر رہے تھے۔ قاسم کا گزر ایک گھر کے قریب سے ہوا تو وہ حیرت زدہ ہو کر رک گیا۔ گھر کے اندر کسی عورت کے کراہنے کی آواز اس انداز سے آ رہی تھی جیسے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ قاسم کچھ سوچتے ہوئے اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا تو وہ کھلا ہوا ملا۔ قاسم اپنے 2 سپاہیوں کو دروازے پر کھڑا رہنے کا حکم دیا
اور دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ اپنی تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ عورت کے کرانے کی آواز مکان کے اندرونی کمرے سے آ رہی تھی۔ قاسم نے کمرے کا دروازہ کھول کر ابھی اندر قدم ہی رکھا تھا کہ اسے الٹے قدموں سے باہر آنا پڑا۔ ایک نوجوان عورت درد زا سے رو رہی تھی۔ اس کی زچگی کا وقت قریب تھا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے گھر میں کوئی دوسری عورت موجود نہ تھی۔ قاسم تیزی کے ساتھ باہر نکلا تاکہ پڑوس کے کسی گھر سے کسی ایسی خاتون کو بلا سکے جو زچگی کے عمل میں اس عورت کی مدد کر سکے۔ لہٰذا اس نے قریبی مکان کے دروازے پر دستک دی تو دستک کے جواب میں سہمی سہمی ایک معمر آواز سنائی دی۔ قاسم نے آواز سماعت کرنے کے بعد کہا، سنیے، میں سلطان کے لشکر کا ایک سالار ہوں۔ آپ کے پڑوس کی ایک عورت زچگی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی خاتون موجود ہے تو اسے اس عورت کی مدد کے لیے بھیج دیں۔ قاسم کی بات کے جواب میں چند لمحوں بعد مکان کا دروازہ کھلا اور ایک معمر یورپی شخص نے دروازے سے باہر جھانکا۔ اس نے سہمے سہمے انداز میں قاسم پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، آپ شاید 7 والے گھر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ انتظار کریں، میں اپنی بیٹی سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد معمر شخص 2 خواتین کے ساتھ واپس آیا جنہوں نے اپنے چہرے اور جسم بڑی بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھے تھے۔ قاسم انہیں آتا دیکھ کر ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور معمر شخص دونوں خواتین کے ہمراہ پڑوس کے مکان میں داخل ہو گیا۔ اب قاسم کی پریشانی کسی حد تک دور ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے معمر شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم دروازے پر ہی موجود ہیں، اگر کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو بلا تکلف ہمیں بتا دینا۔ یہ سن کر معمر شخص نے جواب میں کہا، آپ دروازے پر ہی کیوں انتظار کریں گے، اندر آ جائیں، تھوڑی ہی دیر کا تو مسئلہ ہے، میں آپ کو صحن میں چارپائی بچھا دیتا ہوں۔ لہٰذا قاسم اور اس کے 2 سپاہی اب مکان کے صحن میں بیٹھے تھے اور باقی سپاہ کو قاسم نے شہر کے گشت کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ اگرچہ مکان کے کمرے سے ہنوز عورت کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اب قاسم مطمئن تھا اور صحن میں براجمان معمر شخص سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ معمر شخص نے استفسار کیا، سنا ہے تمہارا سلطان اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرتا۔ عیسائیوں نے عہد شکنی کی تو اس نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، کیا یہ بات درست ہے؟ قاسم نے جواب دیا، ہاں، یہی بات درست ہے۔ ہمارے سلطان نے شاہ ہنگری کے ساتھ 10 برس تک جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، جسے صلیبیوں نے 1 ماہ کے اندر توڑ کر معاہدہ شکنی کی، اور عہد شکنی کی سزا کے طور پر ہم نے شاہ ہنگری اور کارڈینل جولین کو تہس نہس کر دیا۔ معمر شخص قاسم کی باتوں سے متاثر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسلم سپاہ کے کردار سے بھی متاثر ہوا تھا۔ اسی اثناء میں اندرونی کمرے سے ایک خاتون تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور معمر شخص سے کچھ دور روک کر ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ بوڑھے نے اس خاتون سے بات کرنے کے بعد قاسم کو آ کر بتایا، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ قاسم نے مطلوبہ اشیاء لانے کے لیے اپنے ایک سپاہی کو روانہ کر دیا۔ معمر شخص ایک مرتبہ پھر قاسم کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اس نے قاسم کو اپنا تعارف کروانے کے لیے کہا، جس کے جواب میں قاسم نے اسے بتایا، اس کا نام قاسم بن ہشام ہے اور وہ سلطان کے لشکر میں 5000 سالار ہے، جبکہ معمر شخص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اس کا نام بارٹاکو زین ہے اور جہاز رانی اس کا پیشہ ہے، لیکن اب اس کے بیٹے جہاز رانی کے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس نے مزید بتایا، ان دونوں خواتین میں سے ایک اس کی بیٹی ہے اور دوسری اس کی دوست ہے جو پناہ لینے کے لیے ان کے گھر میں مقیم ہے۔ اس دوران سپاہی مطلوبہ اشیاء لے کر آ چکا تھا۔ بارٹاکو زین نے وہ سامان اندرونی کمرے میں پہنچا دیا۔ کچھ دیر تک اندرونی کمرے سے زنجا کے کرانے کی آواز سنائی دیتی رہی۔
بالآخر نومولود بچے کے رونے کی آوازیں کانوں سے ٹکرائیں۔ معمر شخص ہنوز اندرونی کمرے سے واپس نہ پلٹا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو قاسم نے اس سے زنجہ اور بچہ کی خیریت دریافت کی۔ اب قاسم کی ذمہ داری اپنے اختتام کو جا پہنچی تھی اور اسے لشکر میں واپس جانے کی جلدی تھی کہ اسی اثنا میں اندرونی کمرے سے دونوں خواتین نومولود بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ان کے قریب آ پہنچی تھیں۔ قاسم نے جب رخصت ہونے کی اجازت طلب کی تو بارٹا کوزین نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، ابھی واپس جانے کا ارادہ ترک کر دو اور ہمیں خدمت کا موقع دو۔ بریٹا نے چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا، یہ جان کر تمہیں حیرانی ہوگی اس بچے کا باپ ہنیاڈے کے مذہبی لشکر میں شامل ہو کر سلطان کے خلاف معرکہ آرائی میں صف آرا ہے۔ جب اس کے علم میں یہ بات آئے گی کہ سلطان کے لشکر کے ایک سالار نے اس کی حاملہ بیوی کی مدد کی اور اس کے بچے کو بھی بچایا ہے تو اس کی حالت دیدانی ہوگی۔ میری بیٹی اور اس کی دوست کو تمہارے کردار نے اپنا گرویدہ بنا لیا، وہ تم سے ملنے کی خواہاں ہیں۔ یہ سن کر قاسم اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا، معزز بزرگ، مجھے اپنے لشکر میں واپس پہنچنا ہے، میں مزید یہاں رکنے کا محتمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرا اخلاقی فرض تھا، اب آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ آج کل بہت سے لوگ فیس بک، لنکڈ ان اکاؤنٹ، امیزون اکاؤنٹ، ای بے اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے گو لاگ ان بیسٹ براؤزر ہے۔ گو لاگ ان از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹنگ۔ اگر آپ بھی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ایک ہی براؤزر پہ چلانا چاہتے ہیں تو ایک بار گو لاگ ان کو ضرور ٹرائی آؤٹ کریں، کیونکہ گو لاگ ان از دی بیسٹ براؤزر فار ملٹی اکاؤنٹ۔